ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان پنجاب اسمبلی کے احاطے میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ بڑھا چڑھا کے چیزیں بیان کی کہ جیل کے اندر یہ زیادتی ہو رہی ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے حوالے سے کیا کیا ظلم جبر اور استبداد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میں آج کچھ فیکٹس اینڈ فگرز پوری پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اسپیشلی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، کیونکہ جب بھی وہ اپنی پیشی پہ آتے ہیں تو اپنی کرپشن، بددیانتی، منی لانڈرنگ اور ٹیٹیز کے اوپر کوئی توجیہ پیش کرنے کے بجائے، جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے، کلیریفیکیشن دینے کے بجائے، انویسٹیگیشن دینے کے بجائے، وہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ اپنی کسی نہ کسی بیماری کا رونا روتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ روپیہ آنا پائی دھیلا اس کی ایک غزل نامراد سناتے ہیں اور اس کے بعد جناب نکل جاتے ہیں۔ سارا دن پھر جناب وہ جو اپنی بیماری کا رونا روتے ہیں، ان کے پھر ترجمان شروع ہو جاتے ہیں اگلے 3-4 دن کہ بڑا ظلم ہو گیا، جبر ہو گیا اور استبداد ہو گیا۔ دوسرا ایشو حمزہ شہباز صاحب کا۔ حمزہ شہباز صاحب نے کل حسب سابق، حسب روایت کہ جو آل شریف کا، جو ان کے خاندان کا اور ان کی پارٹی کی جناب اس وقت سکہ بند ایک نشانی بن چکی ہے، سکہ بند ان کی پہچان بن چکی ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، فریب، فراڈ۔ کل انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ گردش کروایا، حالانکہ پروڈکشن آرڈر ان کے جاری ہوئے ہیں اور پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد اس وقت بھی صاحب بہادر جو ہے وہ اپنے دفتر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اسمبلی کے۔ ہونا یہ چاہیے تھا یہ آتے آ کے گاڑی سے اترتے، جس طرح وہ سلو موشن چلتے چلتے بڑے سٹائل سے آتے ہیں، اسی طرح سلو موشن انداز سے چودھری پرویز لائی صاحب کا دفتر دیکھا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ 10 سال پخپل بادشاہی ان کی یہاں پہ رہی ہے، ان کو ایک ایک کونے خدرے کا پتہ ہے، پنجاب اسمبلی کے ایک ایک دفتر کا پتہ ہے، ایک ایک کمرے کا پتہ ہے کہ وہاں کون بیٹھتا ہے، کیوں بیٹھتا ہے، کس طرح بیٹھتا ہے، کس وجہ سے بیٹھتا ہے۔ تو یہ خرامہ سلو موشن میں جاتے اور اس طرح ہاتھ میں جناب ریزائن پکڑا ہوتا، جا کے سیدھا چودھری پرویز لائی صاحب کو جا کے پیش کرتے کہ چوئی صاحب میں تھک گیا تے اک گیا، ہن میں جناب اپنی لیڈر بیگم صفدر امان صاحبہ کے انسٹرکشن پہ میں آیا ہوں ریزائن دینے کے لیے، یہ میرا ریزائن ہے جناب۔ تو جناب میں یہاں کھڑا ہو کے اس طرح تالیاں بجا رہا ہوتا، جناب واہ زندہ باد۔ حمزہ شہباز صاحب نے تو ثابت کر دیا کہ ان کی بیگم صفدر امان صاحبہ سے اور ان کی میم لیگ اور نون لیگ سے اظہار یکجہتی بڑی مضبوط ہے، شین لیگ کی، وہ نہیں کیا۔ استعفیٰ آیا فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، انسٹا پہ، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ سارا دن اور پھر ٹی وی چینلوں پہ، لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر پہ ان کے ٹیبل پہ نہیں آیا۔ تو میں حمزہ شہباز صاحب اس وقت میری گفتگو سن رہے ہوں گے، اندر دفتر بیٹھے ہوئے اس وقت، پروڈکشن آرڈر جاری ہوا ہے اور 2 بجے اجلاس ہوتا ہے، صاحب بہادر 11 بجے ہی آ کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر، تو ابھی وہاں پر وہ بیٹھے سن رہے ہوں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، اگر آپ نے بیگم صفدر امان صاحبہ سے اور میم لیگ اور نون لیگ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے تو ابھی اسی وقت اٹھیں۔ ٹوٹل آپ کا میرا خیال کوئی 100 قدموں کے فاصلہ بھی نہیں ہے، چودھری پرویز لائی صاحب کا دفتر ہے، وہاں جا کے آپ جمع کرائیں، جیسے میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب نے۔ ان میں سے تو وہ اچھے نکلے جن کے اوپر انہوں نے جناب بغاوت کا اور پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کا الزام لگایا ہوا تھا، حالانکہ وہ انہوں نے سیدھا جا کے چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر میں اپنا ریزائن جمع کروایا ہے۔ تو ان سے میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی شرم اور حیا کے کیپسول اور گولیاں وہ اس آل شریف کو اور اس نون لیگ کی لیڈرشپ کو انہی سے لے لینی چاہیے، میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب سے، اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان ساروں کو اپنے استعفے انکلوڈڈ حمزہ شہباز صاحب کو چودھری پرویز لائی صاحب کے دفتر میں جمع کروانا چاہیے۔ اب میں آتا ہوں ایشو کی طرف۔ میاں شہباز شریف صاحب 20 اکتوبر 2020 کو بیگم صفدر امان صاحبہ کی ضد، بیگم صفدر امان صاحبہ کی ہٹ درمی، بیگم صفدر امان صاحبہ کی ان کی پالیسیوں سے اختلاف اور بیگم صفدر امان صاحبہ کی ان کی قیادت کے اوپر عدم اعتماد کی بنیاد پر 20 اکتوبر کو تنگ آ کے انہوں نے عدالت سے جناب اپنے وکیل کے ذریعے سے اپنی
بیل بیفور اریسٹ کی درخواست واپس لے لی تھی اور کہا تھا ٹھیک ہے جی بیگم صفدر رحمان صاحبہ اپنی بھتیجی کو کہا کہ تو جو کرنا ہے کر لے, جو تیرا بیانیہ ہے بیان کر دے, جو تو نے اور تیرے والد صاحب نے پنجابی کہتے ہیں سپ کڈنا کر لے پٹاری چوں, میں چلاؤں اندر. یہ آئے 20 اکتوبر کو جناب کوٹ لکھپت جیل. 20 تاریخ کو آئے, 22 اکتوبر کو پنجاب حکومت نے 22 اکتوبر کو اسپیشل میڈیکل بورڈ ان کے لیے تشکیل دے دیا.